مطلب بڑے سیریس چارجز آگے ہیں. اور کیا ہم ایک بار پھر ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے کلیش کی طرف جا رہے ہیں؟ اور ایک ایسے موقع پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائٹ پہ ٹینشنز، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، پی ایم ایل این ورسز پی ایم ایل این، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، یہ تو کسی اور طرف چھکا تو نہیں لگنے جا رہا. مالک بھائی، میرے خیال میں یہ ملک اس وقت انپریسیڈنٹڈ واقعات کی ٹیریٹری میں چلا گیا. 8 فروری کو الیکشنز کی صورت میں جو ہمارے سامنے آیا وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ایک جماعت سے جب آپ نے اس کا سب کچھ لے لیا لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سب سے زیادہ اکثریتی جماعت اس کو ووٹ دے کر بنا دیا. پھر جو 9 تاریخ کو ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. پاکستان کی تاریخ میں الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھتے رہے، ہر الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھے، لیکن یہ فارم 47 کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دینا کہ ہم نہیں مانتے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. اور یہ جو آج 6 جج صاحبان کا جو خط ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، جوڈیشل ہسٹری میں. اب اس کی سر دست میں نے ابھی یہ لیٹر پورا پڑھا نہیں ہے، میں بھاگم بھاگ آپ کے شو کے لیے بڑی دور سے ایک گاؤں سے نکلا اور پہنچا یہاں پر، لیکن جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، جو کچھ آپ نے بتایا، میری جو امیڈیٹ ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے the judges of the Islamabad High Court, they've put the Chief Justice of Pakistan, Qazi Faiz Isa, in a dock. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز، ان 6 ججز 90% آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ کیا ان ججز کی اس ایپلیکیشن کو کیا وہ سنتے ہیں، ان کو کیا ریلیف دیتے ہیں؟ اس ملک کے جو رول آف لا ہے، اس ملک میں جو عدلیہ کا نظام ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے اس ملک میں ہوتا آیا ہے، ہر چیز کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا. جو سزائیں دی گئی ہیں ان کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا، جو مقدمات سنے جا رہے ہیں ان کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے. اور پھر دوسری چیز کہ اس کے اندر جن اسپیسیفک واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ واقعات کا ذکر کر کے یہ کوئی ایک عام آدمی الزام نہیں لگا رہا، یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سٹنگ ججز یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے گھروں سے کیمروں کی برآمدگی ہوئی، کہ ان کو ان کے بردر ان لا کو اغوا کر لیا گیا، کہ ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں، لوور کورٹ کے ایک جج صاحب کے گھر کے اوپر فائر کریکرز پھینکے گئے. یہ چارج شیٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر. اور اس وقت جہاں پر ججز کے کنونشن کی بات ہو رہی ہے، میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جتنی وکلا تنظیمیں ہیں، جتنے بار کے صدور ہیں، ان سب کو اس کے اوپر ایک واضح موقف رکھنا ہوگا. اور جہاں ججز کے کنونشن کی ججز مطالبہ کر رہے ہیں، وہاں پر وکلا کا بھی کنونشن ہونا چاہیے، وکلا کو بھی باہر نکلنا چاہیے، باہر نکل کے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر اس طرح کی جوڈیشری کے اوپر پریشر کو برداشت نہیں کریں گے. عدل و انصاف کا جو نظام اس ملک میں جس حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے، بنانا ریپبلک ہم بن چکے ہیں کہ ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے. جس طرح پہلے وکلا تحریک کے دوران جوڈیشری کے ساتھ وکیل کھڑے ہوئے، اس دفعہ پھر دوبارہ وہ موقع آ گیا ہے اور وکلا کو کھڑا ہونا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. اس وقت بڑے امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہیں، کافی امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہیں. عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سائفر کیس کے اوپر اپیلز چل رہی ہیں، وہ چل رہا ہے. ابھی کل ہم پروگرام کر رہے تھے، بڑا سیریس پروگرام تھا اس کے اوپر، جو اب یہ سویلینز کے ٹرائل کا کیس ہے، سب کچھ. جب اس طرح کی ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، پہلے ہی وہ کیسز ایسے ہیں جس میں ایشو بن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری اور ایگزیکٹو ایک طرف ہے، سب کچھ ہے. اس قسم کی چیز سے کیا بہت زیادہ سپیریئر جوڈیشری پریشر میں نہیں آ جائے گی کہ وہ پاپولر فیصلہ کرے بجائے اس کے پوائنٹس آف لا پہ کرے؟ مالک بھائی، جو سینکٹیٹی آف جوڈیشری ہے وہ تو ہمارے ملک میں اس حد تک میں اتفاق کرتا ہوں محسن بھائی کی بات سے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی نہیں رہی. ابھی آج سے کچھ ہفتے پہلے ہی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے اندر ان کی جو فائنڈنگز تھیں، وہ ہماری جوڈیشل ہسٹری کا ایک بدنما داغ ہے ہماری عدلیہ کے اوپر. لیکن وہ داغ وہاں پر رکا نہیں، اس کے بعد کئی اور داغ بھی لگتے چلے گئے. ابھی اگر ہم ماضی قریب میں دیکھ لیں تو یہ مجھے بتائیں نا کہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز کے اندر جو فیصلے جس طریقے سے دیے گئے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیسے دیے گئے. یہ جو آج کے دور میں آواز چلتی ہے جس نے بری ہونا اس نے سب میں بری ہونا، جس نے اندر ہونا سب میں اندر ہونا. اس وقت عمران کے اندر ہونے کی باری ہے، وہ اندر ہو رہی ہے، آپ کے بری ہونے کی باری ہے. لیکن ایک موقع یہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بریکنگ پوائنٹ، کہ آپ اپنی اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ پہنچ کر کہتے ہیں کہ نہیں بس اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا.
مجھے اس کے کانسیکوینسز میں ایک کانسیکوینس یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی دیگر ہائی کورٹس میں آپ کے دیگر جج صاحبان بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سپریم کورٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی جج صاحب سامنے آ جائیں. اور ابھی آج سے چند روز پہلے سننے میں آیا ہے واللہ عالم کہ ہاؤ ٹرو اٹ از کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا ایک اجلاس ہوا اور وہاں پر ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے وہاں پر برملا اس چیز کو کہا کہ جی آج ہم یہ عوام کے اندر جو ہمارا تاثر ہے کہ ہم بی ٹیم بن چکے ہیں اور ہم ہر دور کے اندر جس طرح کے فیصلے دیتے ہیں آج بھی ہم جو فیصلے دے رہے ہیں ہماری کوئی ساکھ نہیں بچی. اور وہاں پر بھی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے خط موجود ہے. جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا وہ میں نے آپ کے مجھے جو اطلاع ملی وکلا گریڈ کے اوپر تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ چیز اب پھیلے گی. جو بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہے انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو رہی تھی اور اتنی انٹرفیئرنس کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو ابھی 3-4 دن پہلے ان کے سارے جو پرکس تھے ان کی جو سزا تھی وہ ختم کی گئی, ان کو ریسٹور کیا گیا, ان کو بینیفٹس ان کو واپس ملے. تو یہ اب جس نہج پہ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں اس ملک کے اندر انپریسیڈنٹڈ واقعات کی ہم ٹیریٹری میں جیسے شوکت صدیقی صاحب کا میں اتنا بتا سکتا ہوں, میرا ایک ذاتی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا ایک کیس کے سلسلے میں. تو ان کا جو کانڈکٹ تھا نا اٹ واز اینی تھنگ بٹ نوبل, اینی تھنگ بٹ دا وے اے جج شوڈ ہیو ڈن. اور ان کی باقاعدہ طور پہ مجھے ایک آفر آئی تھی کہ آپ یہ چیز ایسے کر دیں تو میں آپ کے حق میں یہ فیصلہ کروں گا, اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا. اس لیے شوکت صدیقی صاحب کی جب میں بات سنتا ہوں نا تو یقین مانے میرے کان لال ہوتے ہیں, بیکاز ان کو میں کوئی پیراگون آف ورچو نہیں سمجھتا. بالکل صحیح. بیکاز میں ذاتی لیکن اس میں جو ہمارے سامنے جو I was MD PTV at that time, تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں انہوں نے ایک بندے کی پروموشن کا مجھے کہا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ پروموشن کر دیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن آئی ہوئی میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا, صحیح ہوگی. اگر آپ پروموشن نہیں کریں گے تو میں آپ کے خلاف فیصلہ دوں گا. آئی ریفیوزڈ. تو پھر انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کیا. تو شوکت صدیقی صاحب کو تو میں تو ذاتی طور پہ چلے یہ ایک آپ کے ساتھ پیش آیا صاحب تھے, ان کی آنکھیں بڑی بڑی تھی تو ان کو کہتے تم مجھے گھور رہے ہو. اس کو اسی وقت ایک مہینے کے لیے اندر کر دیا. لیکن ابھی ہمارے سامنے میں نے نیشنل ٹیلی ویژن بات کرنی نہیں تھی, لیکن میں کبھی کبھار انسان تنگ آ جاتا ہے. یہ آپ بریکنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے. میں بھی اس بریکنگ پوائنٹ پہ آ گیا تھا. تو یہ بریکنگ پوائنٹ جو آپ آ گیا ہے اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں اور اب مزید معاملات کو دیکھیں. اس طرح آپ نے ایک حکومت اس ملک کے اندر بٹھائی ہوئی ہے جو بالکل ہی اس وقت ایک گھس بیٹھیا حکومت ہے. لوگوں کو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن آپ نے بٹھا دیا. فیصلے اپنے مرضی کے لینے کے لیے جو واقعات اس کے اندر کوٹ کیے گئے ہیں وہ واقعات ایک چارج شیٹ ہیں اور اس کی ابھی میں نے یہ پورا خط پڑھنا ہے. یہ جو چارج شیٹ ہے اس کے اوپر جو سینئر پوزیشنز میں ہیں لوگ ان کے اوپر یہ ڈائریکٹ چارج شیٹ ہے.